بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبعد۔ کل کا جو حادثہ ہے سب کو معلوم ہوگا، جو غزہ میں ہاسپٹل پہ دھماکہ کر کے وہاں کے مسلمانوں کو، بلکہ کہا جائے تو وہاں کے زخمیوں کو ان خبیثوں نے جو ہے وہ قتل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے غزہ میں مسلمان بھائیوں بہنوں ماؤں اور سب کی شہادتوں کو قبول فرمائے، اور ان کو جو دنیا میں مصائب کا سامنا کرتے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بدلے میں ان کو جنت میں نعمتیں اور اپنا دیدار عطا فرمائے۔ یہ بات معلوم ہے کہ یہ ایسے خبیث ہیں، یہ یہودی، اور یہ ان کے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے، اتنے ڈرپوک لوگ ہیں یہ کہ یہ سامنے سے آ کے لڑائی نہیں کر سکتے کبھی بھی۔ ان کی یہ نشانی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں خود ہمیں بیان فرمائی ہے کہ لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قری محصنہ، یہ بستیوں میں گھس کے چھپ چھپ کے مسلمانوں پہ حملہ کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ غزہ میں انہوں نے حدود بند کر دی ہے، وہاں پہ جو ہے کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح کے خبیث اور ڈرپوک لوگ ہیں کہ یہ مسلمانوں پہ، ان تھوڑے سے مسلمانوں پہ، کیا ان کے پاس کتنا کچھ ہتھیار تھا، کتنی کچھ استطاعت تھی، طاقت تھی، اور ان پہ جو ہے وہ ٹوٹ پڑے ہیں۔ تو یہ ان ڈرپوکوں کی علامت ہے۔ یہ لوگ دنیا کو جو ہے بہت پسند کرتے ہیں، یہ ہم مسلمانوں کی طرح نہیں ہے کہ ہم مسلمان جس طرح دنیا کو نہیں پسند کرتے، شہادت کو پسند کرتے ہیں اور موت کو پسند کرتے ہیں، اللہ کے راہ میں قتل ہونا، شہید ہونا، اس کو پسند کرتے ہیں۔ اس کے برعکس یہ لوگ جو ہے وہ دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، یہ لوگ جو ہے اپنی دنیا کی زندگی میں بڑے حریص ہیں، ان کو چاہتے ہیں دنیا کی زندگی میں۔ تو یہ ایسی قوم ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں ہمیں 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ سب سے زیادہ بغض رکھنے والی قوم مسلمانوں کے ساتھ وہ یہود ہیں۔ سب سے زیادہ بغض اور عداوت اور دشمنی رکھنے والی قوم وہ یہود ہیں، اور اس کے برعکس جو ہے وہ ہم کچھ مسلمان ایسے ہیں جو ان کی تقلید کرتے ہیں، ان کی ہر چیز کی تقلید کرتے ہیں، ان کے راستے پہ چلتے ہیں۔ تو یہ سب سے زیادہ خبیث قوم ہے جو مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف دشمنی اور بغض رکھتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ، کہ مسلمانوں سے، ایمان لانے والوں پہ سب سے زیادہ جس کی دشمنی ہے وہ یہود ہیں، سب سے زیادہ۔ یہ سنت اللہ رب العزت 1400 سال پہلے ہمیں بتا دی تھی۔ اس کے برعکس آج کے مسلمان کیا کر رہے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے، افسوس کے بارے سوچنا چاہیے۔ کاش کہ اس حادثے سے ہمارے ذہن کھل جائیں، ہم ایک سوئی ہوئی نیند سے اٹھ جائیں، بیدار ہو جائیں۔ کاش کہ ہم اٹھ جائیں، کاش کہ ہم تھوڑی عقل کریں کہ ہم جن لوگوں کی تعریفیں کرتے ہیں، جن لوگوں کی ہر چیز اپناتے ہیں، تقلید کرتے ہیں، جن سے محبت کے دعوے دار ہیں، اللہ رب العزت نے اس لیے تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے مسلمانوں، اے اللہ پہ ایمان لانے والو، لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یہودیوں کو، عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، لا تتخذوا بعضهم اولیاء بعض، یہ دونوں آپس میں بھائی بہن ہیں، دونوں آپس میں جو ہے دوست نہیں آپس کے، یہ کفار جو ہے یہ آپس کے دوست ہیں۔ الکفر ملت واحدہ، تمام کے تمام کافر ایک ملت ہیں۔ یہ ظاہر تو ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ ہم جو ہے اس کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایران جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف بول رہا ہے۔ معلوم تو ہمیں یہ ہے کہ ایران میں سب سے زیادہ یہودی جو ہیں، اسرائیل کے بعد سب سے زیادہ یہودی ایران میں ہیں۔ ایران کیا کر رہا ہے؟ ایران ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ماشاءاللہ ایران جو ہے وہ مسلمانوں کے جو ہے ساتھ دے رہا ہے، فلسطینیوں کا ساتھ دے رہا ہے، لیکن الکفر ملت واحدہ، کفار جو ہیں وہ ایک ہی ملت ہیں۔ آج جو ہے سب کفار اکٹھے ہو گئے۔ اب دیکھیں امریکہ حمایت کر رہا ہے اسرائیل کی، کفار جو ہے ایک دوسروں کا ساتھ دے رہے ہیں، دوستی نبھا رہے ہیں، بعضهم اولیاء وبعض، یہ اللہ رب العزت نے کی سنت ہمیں بتا دی ہے۔ تو ہمیں اس حادثے سے کیا ملا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر ابھی بھی ہم سوئے رہے تو ہمارے سے زیادہ بیوقوف کوئی ہے ہی نہیں۔ ابھی بھی اگر ہم غم کے آنسو نہیں روتے، ہم خون کے آنسو نہیں روئیں گے، اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، اپنی نیند سے نہیں بیدار ہوں گے، تو مسلمانوں پھر کب تم جاگو گے؟ آپ یہ تمہارے بہن بھائیوں کو، آج تمہاری ماؤں کو، آج تمہارے ماں باپ کو یہ قتل کر رہے ہیں، آپ کے اسلامی بھائی تو ہیں۔ ابھی بھی اگر ہمارا دل نہیں تڑپتا ان مسلمان بھائیوں کے لیے تو پھر ہمارا دل مردار ہے، ہم مر چکے ہیں، سیدھی بات ہے۔ ہم جو ہے وہ ایک بدن ہے، ایک جسم ہے جو چل رہا ہے، جو کھا رہا ہے، جو پی رہا ہے،
اور اگر مسلمان کے دل میں اپنے مسلمان بھائیوں کا غم نہیں ہے، ان کا کسی طرح ہم مدد نہیں کر سکتے. اب میں نے کسی نے نہیں کہا کہ آپ جو ہے وہ جہاد کریں جا کے، ہمیں جہاد کرنا چاہیے. ہمارے حکمرانوں کو عقل آنی چاہیے کہ ہمیں جہاد کا حکم دیں. مسلمان تیار ہیں انشاءاللہ ابھی بھی جہاد کرنے کے لیے، لیکن حکمرانوں کو جو ہے دیکھنا چاہیے. لیکن اگر ہم دعا تو کر سکتے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے. کتنے ہی لوگ ہیں جو آج میچ جو ہے وہ انڈیا بھارت پاکستان میچ دیکھ رہے ہیں، ورلڈ کپ دیکھ رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، کسی کو فکر ہی نہیں ہے. اب بائیکاٹ جو بات ہے کہ ہم نے ان کی چیزوں سے بائیکاٹ کرنا ہے، تو اکثر لوگ کہتے ہیں بائیکاٹ سے کیا ہوگا. کفار کا یہ اقتصاد جو ہے وہ ایک ریڑھ کی ہڈی ہے ان کے اندر. اگر ان کا اقتصاد گر جائے، ان کا اقتصاد ان کے لیے بہت اہم چیز ہے. اگر ہم کی چیزوں کے بائیکاٹ کرتے ہیں کہ ان کا اقتصاد ٹوٹتا ہے، اور اقتصاد ان کے لیے بہت اہم چیز ہے. اور یہ حدیث سے بھی آپ کا ثبوت مل جائے گا. جب ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہے مکہ والوں، مشرکین مکہ، تمہیں ایک دانہ بھی نہیں ملے گا کھانے کا، کیونکہ ان کے جو ہے وہ قبیلے سے گزارا کرتا تھا قافلہ، کہ ایک دانہ بھی تمہیں جو ہے مکہ والوں تمہیں نہیں ملے گا کھانے کا. اللہ کی قسم اٹھایا گیا جب تک تم اللہ کے نبی اجازت نہیں دیتے. تو یہ بائیکاٹ بھی حدیث کی روشنی میں ہمیں ملتا ہے اس کا ثبوت. تو ہم کچھ تو کریں، ہم بائیکاٹ کریں گے کھانوں کا، ان کی چیزوں کا. تو ہمیں جو ہے یہ چیز ہم کر سکتے ہیں. دوسرا، ہم اپنی نیند سے بیدار ہوئیں میرے بھائی، ہم اپنی نیند سے بیدار ہوئیں. ایک اور چیز کہ ہم جو ہے اکثر بھائی جو بڑے غمگین ہیں، ہم غمزدہ ہیں، سب کوئی غمزدہ ہے، لیکن اللہ پہ ایمان رکھے، اللہ پر یقین رکھے کہ نصرت انشاءاللہ آئے گی. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. جب صحابہ کرام پہ مصیبتیں آئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 70 صحابہ کو قرہ کو بھیجا ایک قبیلے کی طرف، ان کو قتل کر دیا. کتنے نبی اللہ کے نبی غمزدہ رہے ہیں. آپ کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے، کتنے غمزدہ رہے ہیں. مصعب بن عمیر شہید کیے ہیں، کتنے یہ مسلمانوں پہ مصیبتیں آتی رہی ہیں. خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھے کعبہ کے پاس رونے لگے، اللہ کے نبی یہ مصیبتیں کب ختم ہوں گی، یہ مصیبتیں کب ختم ہوں گی. رونے لگ گئے. اللہ کے نبی فرمایا الآن یا خباب، کہ تمہیں ابھی سے تم جو ہے یہ مصیبتوں کا ختم ہونے کا دعویٰ کہنے لگے کہ مصیبتیں ختم ہوئیں. تم سے پہلے قوموں پہ توحید کے نام پہ جب وہ توحید لے آتی تھی، ان کے سر کے درمیان میں ترازو رکھ کے ان کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے جسم کے، پھر بھی وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے. تمہیں تو اتنی تکلیفیں بھی پہنچی نہیں ہیں. اور اس وقت یہ آیات اتر رہی تھی وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. اے صحابہ اکرام، آپ غمزدہ نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی ہو جو تمہیں مقام دیا جائے گا، تم ہی اونچے لوگ ہوگے. انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ہم ان خبیثوں کو چن چن کے قتل کریں گے، اور ایسا قتل کریں گے کہ یہ کسی درخت کے پیچھے چھپے ہوں گے، کسی پتھر کے پیچھے چھپے ہوں گے، تو ہمیں پتھر اور درخت کہے گا اے مسلمان یہ میرے پیچھے یہ خبیث بیٹھا ہوا ہے، سو قتل کر دے. اور انشاءاللہ ہم ان کو چن چن کے قتل کریں گے. ایک دن آئے گا، ہم بھی انشاءاللہ جو ہے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں گے، نصرت کریں گے. بیت المقدس ہم بھی انشاءاللہ فتح کریں گے. ایک دن آئے گا. تو ہمیں غمزدہ، غم ہر کسی کو غم ہے، لیکن غم کے ساتھ ہم اپنے بھائیوں کے لیے دعا کریں. جتنا ہو سکے ہم ان کی مدد کریں، جس طریقے سے ہو سکے ہم ان کی مدد کریں. اور اللہ تعالیٰ پہ ایمان اور یقین رکھیں گے. انشاءاللہ نصرت انشاءاللہ قریب ہے، نصرت ہمیں فتح انشاءاللہ مل کے رہے گی. تو میرے بھائیوں سے اب جو ہے وہ ایک قسم کا یہ پیغام ہے میرے بھائیوں، اب اٹھ جاؤ. لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. یہ مسلمانوں، یہودیوں کو، عیسائیوں کو اپنا دوست، کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ. نہ بنانے کا کیا مقصد ہے؟ دوستی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان سے رشتہ داری تعلق رکھ لیا آپ نے یا دوستی ہوگی. صرف اس کا صرف اتنا مقصد نہیں ہے. ان کی چیزوں کو نہ اپناؤ، ان کے طریقوں کو نہ اپناؤ. اپنے ابطال، اپنے ہیروز کو پہچانو. آپ کے ہیرو کون ہیں؟ ہمارے ہیرو آج کون ہے؟ ہمارے نوجوانوں کے ہیرو کون ہیں آج؟ اپنے ہیروز کو پہچانو، اپنے دین کو پہچانو، دین پہ عمل کرو، دین کی طرف لوٹ آؤ، اللہ کی طرف لوٹ آؤ. اگر ہمیں یہاں سے بھی ابھی درس نہیں ملتا تو بڑی ہی افسوس بات ہے. اگر ہمیں اس حادثے اور اس عبرتناک واقعے سے درس نہیں ملتا تو ہم بغیرت قوم ہیں، ہم مری ہوئی قوم ہیں، ہم مردہ قوم ہیں. ہم میرے بھائیوں، میرے نوجوان بھائیوں، خاص طور پہ نوجوانوں کو میرا میسیج ہے، پیغام ہے، اب تو جاگ جاؤ، اب تو اٹھ جاؤ. اپنے اللہ کے لیے جو ہے اپنے اللہ کے دین پہ واپس لوٹ آؤ. ہم انشاءاللہ ان کو، اگر آپ اپنے دین پہ واپس لوٹ آتے ہیں، اپنے دین کو پہچان لیتے ہیں، اسلام کو سمجھ لیتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، تو وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، پھر یہ آیت بھی انشاءاللہ منطبق ہوگی کہ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم لوٹو گے انشاءاللہ ہم بھی صلاح الدین ایوبی کی طرح لوٹیں گے.
ہم بھی انشاءاللہ محمد بن قاسم کی طرح لوٹیں گے، ہم بھی انشاءاللہ عمر بن خطاب جیسے کی طرح لوٹیں گے، ابو عبیدہ بن جراح جیسے لوٹیں گے، قعقاع بن عمرو جیسا لوٹیں گے. ہم یہ لوٹیں گے اس وقت جب ہم اللہ کی طرف پہلے رجوع کریں گے، اور اللہ کی نصرت بھی اس وقت آئے گی. ان کنتم مؤمنین وانتم الاعلون، ان کنتم مؤمنین، جب تم مومن ہو جاؤ گے پھر یہ اللہ کی نصرت آنی ہی آنی ہے. تو اللہ کی طرف لوٹو، اللہ کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے دعائیں کرو، قنوت نازلہ پڑھیں، نمازوں میں ان کے لیے دعائیں کریں. بہت مشکلات میں ہمارے بھائی، ہماری بہنیں بہت ہی مصائب میں ہیں. ہم یہاں پہ بیٹھ کے اتنا غمزدہ ہیں، جو وہاں پہ ہو رہا ہوگا اس کا آپ حساب لگا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری غزہ میں بھائی بہنوں کی جو ہے مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ ان پہ جو ہے ان کی مصیبتوں کو جو ہے وہ ٹال دے، ان کے لیے آسانیاں فرمائے، اور ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمارے حکمرانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ ہمیں جہاد کا حکم دے، خود بھی جہاد کرے، ہم بھی جہاد کریں ان کے ساتھ مل کے، اور ہمیں اپنے دین کی طرف لوٹا دے، ہماری توبہ کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.